شالامار باغ۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں آ کر دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے وسیع و عریض اور خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے۔ اس باغ میں 12 دری، شاہی غسل خانے، فوارے اور جا بجا سرسبز اور پھلدار درخت لگائے جائیں۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا۔ خلیل اللہ نے ملک کے نامور افسروں کو اپنے ساتھ لگایا اور باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کی خوبصورتی اور شادابی کے لیے پھلدار اور پھولدار درختوں کے کمدان کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامار باغ تھا جو کہ 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے کی لاگت آئی اور 1.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ لاہور کے قریب بننے والے اس باغ کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کا نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہے۔ یہ باغ ایک دوسرے سے 12-13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ باغ میں دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ ان فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں میں ٹھنڈک کے احساس کو اجاگر کرنے کی غرض سے لگائے گئے ہیں۔ شالامار باغ میں سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بنوائی گئی ہیں۔ بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتے تھے اور باغ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ باغ کا ایک حصہ جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتے تھے اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بھی بنی ہوئی ہے۔ شالامار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوائے ہوئے تھے۔ حمام کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں 2 فوارے اور حوض تھا۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا اور سنگ مرمر کے کئی طاقچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سماں پیدا کرتا تھا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں جب لاہور آیا تو اس کے وزیروں نے عرض کی کہ شالامار باغ بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ شالامار باغ کی شاہی حیثیت برس ہا برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال ہے۔ شالامار باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔